بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تحمل حدیث کی 7ویں قسم، آج اس سے ہم آغاز کریں گے۔ القسم السابع من اقسام تحمل الحدیث الوصیہ۔ وصیت سے ہم آغاز کریں گے کہ وصیت بھی تحمل حدیث کی ایک قسم ہے، لیکن معتبر ہے یا نہیں اس بارے میں امام نووی اپنا موقف بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں الوصیت، 7ویں قسم تحمل حدیث کی وصیت ہے۔ تو وصیت کا لغوی معنی وہی ہے کہ مرنے والا کسی کے لیے اگر وصیت کرے، جس طرح مال کی وصیت ہوتی ہے اسی طرح روایت کی بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ البتہ مال وغیرہ ہے تو اس میں 1/3 وراثت کی وہ وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہاں پر موت کے وقت یا سفر کے وقت محدث اپنے شاگرد کے لیے یا کسی خاص شخص کے لیے وصیت کرے تو اس کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ہیا ان یوصی عند موتہ او سفرہ۔ وصیت یہ ہے کہ محدث اپنی وفات کے وقت یا سفر کے وقت اپنی مرویات بکتاب، جو کتاب کی صورت میں ہوں، اسے روایت کرنے کی یروی ہے، اسے روایت کرنے کی اجازت دے۔ تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ فجوز بعض السلف للموصی لہ، موصی لہ جس کے لیے وصیت کی گئی، موصی وصیت کرنے والا، تو موصی وقت وصال یا وقت سفر اس شہر سے وہ رخصت ہو رہا ہے، تو کسی کتاب کی یا کسی خاص جز کی روایت کی جو ہے وہ موصی وصیت کرے کسی شخص معین کو، اور فاکثر یا اس سے زیادہ، لیکن اذن کی صراحت نہ ہو۔ تو اس بارے میں بعض اسلاف جیسے محمد ابن سیرین جو ہے وہ اس کو متقدمین اسے جائز قرار دیتے ہیں کہ موصی لہ کے لیے وصیت کے ذریعے روایت حدیث کرنا جائز ہے۔ تو بعض الاسلاف سے مراد یہی امام ابن سیرین وغیرہ ہیں۔ تو بعض اہل علم نے موصی لہ کے لیے روایت کی اجازت دی ہے۔ فجوز بعض السلف للموصی لہ روایتہ عنہ وہو غلط، فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ والصواب، درست موقف یہ ہے، انہ لا یجوز، کہ وصیت کے ذریعے روایت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں سماع یا معتبر تحمل کا جو طریقہ ہے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ سند منقطع کے حکم میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جواز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس نے جواز قرار دیا یہ غلط ہے، جیسا کہ امام ابن صلاح نے اس کو جو ہے وہ قرار دیا، حیث قال انہ بعید جدا۔ اور مؤلف جو ہے یعنی امام نووی، انہوں نے بھی ارشاد جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے امام ابن صلاح کی پیروی کی، اور اسی طرح امام قاضی ایاز مالکی بھی منع کی طرف گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر امام سخاوی نے جو ہے وہ یہ نقل کیا ہے کہ ہمارے امام جو ہے وہ یعنی ہمارے شیخ جو ہے وہ یعنی شیخ سے مراد ابن حجر اسقلانی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے ابن
دم کے حوالے سے روایت کیا کہ حمل الروایت بالوصیت علی الوجادہ، کہ اس کو وجادہ پر محمول کرنا یہ بہتر ہے۔ اور قالا، انہوں نے کہا ہوا غلط ظاہر، کہ وصیت جو ہے وہ نقل روایت میں وجادہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ ان جماعت، ایک جماعت کے نزدیک، اس لیے کہ بعض ائمہ جو ہے وہ وجادہ کے ساتھ، جو اگلی قسم آ رہی ہے اس کے ساتھ روایت کی اجازت نہیں دیتے۔ اور پھر فرماتے ہیں ہمارے شیخ امام ابن حجر عسقلانی نے اس بارے میں کلام کیا ہے کہ ما نقل عن البخاری فی حکایت قال فیہا وعن کتاب ابیہ المتیقن کونہ خطہ، کہ امام بخاری نے سے یہ نقل کیا گیا ما نقل عن البخاری، ایک حکایت کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ عن کتاب ابیہ، والد کی کتاب سے جو ہے وہ اس کو روایت کرنے کی آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر کہتے ہیں لیکن درست موقف جو ماتن نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وصیت کے ساتھ روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَحْدِيث لَا اِجْمَالًا وَلَا تَفْصِيلًا، کہ اس میں نہ تو اجمالاً حدیث کو روایت کرنے کی اجازت ہے، نہ تفصیلاً، اور نہ اعلام کو یہ متضمن ہے، نہ صراحتاً، نہ کنایتاً۔ اور کہہ رہے ہیں خصوصاً قد جاء عن ابن سیرین بعد تجویزها، کہ جب خصوصاً امام ابن سیرین سے جب اس کا جواز آ گیا تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لا آمرو کا ولا انہا کا، میں نہ منع کرتا ہوں نہ اس کی اجازت دیتا۔ بل ورد عنہ کراہت روایت من الصحف التي لیست بمسموع، بلکہ یہ روایت ان سے وارد کی گئی ہے کہ ان کی طرف سے یہ ہے کہ ایسی صحف سے روایت کرنا جو مسموع نہیں ہے، جس کو سنا نہیں گیا، اس سے روایت کرنا مکروہ ہے۔ تو بہرحال امام نووی نے وصیت کے ساتھ اجازت کو جائز قرار نہیں دیا، اور ان کے نزدیک وصیت سے روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 7ویں قسم تھی۔ تو بعض ائمہ جو ہے وہ وصیت کے جواز کی طرف گئے ہیں۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس بارے میں کلام کیا ہے، وصیت کے بارے میں، کہ جنہوں نے کہا بعض اسلاف وہ محمد ابن سیرین ہیں اور ابو قلابہ ہیں، یہ دونوں تابعین ہیں، کہ وصیت کو وہ جائز قرار دیتے ہیں کہ موسی وصیت کرے موسیٰ لہو کے لیے تو اس موسیٰ لہو کے لیے روایت کرنا اس وصیت کے ساتھ جائز ہے۔ اور قاضی ایاز نے کہا لِأَنَّ فِي دَفْعِهَا لَهُ نَوْعٌ مِنَ الْإِذْنِ، امام قاضی ایاز نے کہا کہ اس میں وصیت میں ایک طرح کی اذن کی اجازت پائی جاتی ہے، یعنی ایک قسم میں اذن پایا جاتا ہے، اور یہ عرض یعنی وہ جو ہے شیخ پر جو شاگرد پڑھتا ہے قرات علی الشیخ، اسے عرض کہتے ہیں۔ عرض اور مناولہ کے یہ مشابہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اعلام جو پیچھے ہم نے قسم پڑھی تھی کہ جس میں شیخ اطلاع دے کسی طالب کو کہ یہ میری حدیث ہے، تو یہ اس کے مشابہ ہے۔ اس لیے امام ابن سیرین اور ابو قلابہ وغیرہ نے، متقدمین جو اسلاف ہیں، انہوں نے وصیت کے ساتھ روایت کرنے کو جائز قرار دیا۔ اس کے بعد دوسرا موقع جو نقل کیا ابن صلاح کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وصیت کے ساتھ روایت کرنا یہ غلط ہے، یا تو اس میں ذلت عالم کی غلطی ہے یا اس کی تعویل ہے، تو اس بنا پر کہ اس سے وجادہ کا ارادہ کیا جائے، تو اس کو
قسم مناولہ سے یا اعلام سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے۔ تو درست وہ کہتے ہیں امام ابن صلاح، اور ان کی تائید میں امام نووی کے درست یہ ہے کہ وصیت کے ساتھ روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آگے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی دم نے ابن صلاح پر انکار کیا اور کہا کہ وصیت جو ہے رتبے میں وجادہ سے بڑھ کر ہے بغیر اختلاف کے، کیونکہ وجادہ میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے کہ نہیں۔ وَهُوَ مَعْمُولٌ بِهَا عِنْدَ الشَّافِعِي وَغَيْرِهِ، اور وصیت جو ہے امام شافعی کے ہاں بھی رائج ہے، یعنی وہ بھی اس کو معمول بہا بناتے تھے کہ وصیت کے ذریعے بھی تحمل حدیث ہو سکتا ہے۔ فہذا اولا، لہذا یہ موقف جو ہے وہ زیادہ اولا ہے۔ اسی طرح فتح المغیث جو ہے شرح الفیۃ الحدیث، یہ بھی امام سخاوی کی ہے، اس میں بھی آپ نے ابن ابی دم کے حوالے سے ہے کہ ان الروایت بالوصیت مذہب الاکثرین، یہ اکثر ائمہ کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، متقدمین کا بھی اور اکثر کا بھی ہے، اور ان میں سبقت قاضی ایاز نے کی، اور کہتے ہیں کہ متقدمین نے اس کے ساتھ اجازت دی ہے۔ تو یہ ماقبل جو قسم گزری ہے اعلام وغیرہ، یہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ تو البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ وصیت سے روایت جائز ہے کہ نہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن ان میں جبکہ بعض جو ہے وہ عدم جواز کے قائل ہیں، اور ماتن بھی اسی کے قائل ہیں۔ یعنی امام نووی نے چونکہ امام ابن صلاح کی پیروی کی ہے، لہذا وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ یہ وصیت سے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے القسم الثامن الوجادہ۔ وجادہ وجد سے ہے، وجدہ سے، وجدہ کا معنی ہے پا لینا، تو وجادہ مصدر ہے یعنی پانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی یا طالب جو ہے وہ شیخ کی کوئی کتاب پا لے اور اس میں اس کی مرویات کو پائے جس کو اس نے سنا نہیں ہے، تو اسے وجادہ کہتے ہیں۔ اب وجادہ کے ذریعے روایت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں القسم الثامن من اقسام تحمل، اقسام تحمل میں سے 8ویں قسم الوجادہ، واو کے کسرہ کے ساتھ ہے، اور یہ مصدر ہے وجدہ یجدو کا، اور اس کو آگے جو ہے وہ یہاں سے بیان کریں گے۔ مولد غیر مسموع من العربی، کہ وجادہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ نو مولود ہے اور یہ عرب سے سنی نہیں گئی، یعنی عرب العرباء جو خالص عربی ہیں ان کے ہاں اس کا وجود نہیں ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ وَهُوَ أَن يَقِفَ عَلَىٰ أَحَادِيثَ بِخَطِّ رَاوِيهَا لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِدُ فَلَهُ أَن يَقُولَ، وہ یہ ہے، اس کی وجادہ کی صورت یہ ہے کہ کسی راوی کی لکھی ہوئی احادیث اس نے سنے بغیر، لا یرویہا یعنی اسے سنے بغیر اس نے اس پر واقفیت پا لی، اسے حاصل کر لیا واجد نے، تو فَلَهُ أَن يَقُولَ، تو اب جس نے اس کتاب کو پا لیا یا حاصل کر لیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یہ کہے وجدت یا قرأت بخط فلان، کہ میں نے وجدت بخط فلان یا قرأت بخط فلان، میں نے فلاں کے خط کو پایا یا میں نے فلاں کے خط کو پڑھا، یا کہے فی کتاب ہی، یا میں نے وجدت فی کتاب ہی، میں نے اس کی کتاب میں پایا بخط ہی، اس کے خط کو، کہ حدثنا فلاں کے وہ فلاں سے روایت کرتا ہے۔ تو اس وجادہ کو اس طرح جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔
ویسوق الاسناد والمتن، اور سند اور متن دونوں کو وہ بیان کرے گا۔ تو وجادہ کی اصل یہ ہے کہ اس کی مثال کے واجد یعنی اس وجادہ کو پانے والا احادیث کو یا کسی نسخے کو، نسخہ کتاب کو جو حدیثی نسخہ ہے، یا کسی جز وغیرہ کو پائے جو اس راوی کے اپنے خط سے لکھا ہوا ہے، جس کو لا یروی ہل واجد، اس شخص نے جس نے اس کو خط کو پایا اس نے اس سے روایت نہیں کیا، لا بالسما، نہ تو سما ہے اس کا اس سے، نہ اجازت ہے، بلکہ قد لا یکون الواجد ادرک اصلا، بلکہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ واجد جو ہوتا ہے وہ اس کا زمانہ بھی نہیں پاتا، یعنی اس مصنف کا جس نے اس کتاب کو لکھا ہے اس کے زمانے میں بھی نہیں تھا، یعنی دوسرے زمانے میں آ کر وہ روایت پاتا ہے، تو اس کو وجادہ کہا جائے گا۔ تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے وجدت بخط فلاں، کہ میں نے فلاں کے خط میں یہ پایا، یا قرأت بخط فلاں، کہ میں نے فلاں کے خط کو پڑھا، یعنی فلاں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، یا وہ کہے او فی کتاب ہی بخط ہی، کہ فلاں نے میں قرأت فی کتاب ہی بخط ہی، کہ میں نے فلاں کی کتاب میں اس فلاں کا خط پڑھا جس میں وہ کہہ رہا ہے حدثنا فلاں۔ تو اب اس طرح اس کے لیے سند اور متن دونوں کو روایت کرنا جائز ہے، یا وہ کہے وجدت یا قرأت بخط فلان عن فلان، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ متن و سند جو ہے وہ ذکر کرے۔ تو کہہ رہے ہیں ھذا الذی استمر علیہ العمل قدیما و حدیثا، یہ وہ چیز ہے جس پر محدثین کا قدیما اور حدیثا عمل جاری ہے، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا، وہ ہے ابن عیینہ اور ابو بکر ابن ابی شیبہ، جو مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف ہیں، تو یہ دونوں اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہے وہ وجادہ کے ذریعے یہ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ ھذا الذی استقر علیہ العمل، اور اسی طرح کہتے ہیں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں بھی اس کی کثیر مثالیں ہیں، کہ من ذالک من روایت ابنہ عنہ بالوجادہ، کہ امام احمد کے بیٹے ان سے بالوجادہ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مسند احمد میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اب اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ مِن بَابِ الْمُنْقَطِعِ، یہ منقطع کے باب سے ہے، یعنی یہ جو وجادہ ہے تو ظاہری بات ہے راوی کی مروی عنہ سے ملاقات نہیں ہے تو سند یہاں ٹوٹ گئی ہے، اتصال سند ختم ہو گیا، عدم اتصال ہے، تو عدم اتصال کی وجہ سے حدیث صحیح نہیں رہے گی، کیونکہ حدیث صحیح کے لیے اتصال سند ضروری ہے، تو لہذا عدم اتصال ہو گیا تو یہ سند متصل نہ رہی، تو فرمایا یہ منقطع کے باب میں سے ہے، یعنی حاضر قسم یعنی وجادہ جو ہے من باب منقطع عند علماء الروایہ، علماء روایت کے نزدیک جو ہے وہ یہ منقطع ہے، جس طرح معلق ہوتی ہے اس طرح یہ بھی ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں وفیہ شعب اتصال، لیکن اس میں اتصال کا ایک شائبہ بھی، ایک ربط بھی موجود ہے جو بتاتا ہے کہ یہ متصل بھی ہے، یعنی ایک جو ہے وہ اس کے اندر اتصال کی بھی وجہ پائی جاتی ہے، لہذا اس کو اس میں شمار کیا گیا ہے۔ وجاز فبعضهم فاطلق فيها حدثنا واخبرنا وانكر عليه، اور بعض نے اس میں مزید جو ہے وہ اطلاق کو جائز قرار دیا، اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ مطلقاً حدثنا اور اس کو جو ہے وہ اخبرنا کے ساتھ بھی بیان کرنا جائز قرار دیا۔
جازف کا مطلب ہے بعض نے اس میں مزید تیزی دکھائی، ٹھیک ہے، تو بعض نے اس میں مزید تیزی دکھائی اور اس میں یعنی وجادہ کو حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ بھی بیان کیا، چونکہ متصل جو سند ہوتی ہے اسے اخبرنا اور حدثنا کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو بعض نے اس میں مزید اس میں تیزی دکھائی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شرط صحیحین ہے یہ ان کی طرح ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مطابعات و شواہد کی بنا پر متصل ہیں، لہذا یہ بھی ایسے ہی ہیں، جیسے شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص، جو شعیب کی سما جو ہے نا اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے نہیں ہے، تو ان جیسوں کے لیے جو ہے وہ بعض نے اس میں جو ہے وہ اطلاق کے حدثنا کو درست قرار دیا ہے۔ اچھا، ابن صلاح کہتے ہیں کہ یہ جو نوع ہے اس میں تدلیس ہے، اور یہ تدلیس کبھی ہے، یعنی تدلیس کیا ہے کہ اس میں یعنی یہ وہم آتا ہے کہ شاید راوی نے مروی عنہ سے اس کو سنا ہو، اب جنہوں نے اس میں تیزی دکھائی ہے اور اس پر حدثنا اور اخبرنا کا اطلاق کیا ہے کہ مطلقاً ان پر حدثنا اور اخبرنا کہا جائے گا، تو کہا انکر علیہ، ان پر انکار کیا گیا ہے، ولم یجوز ذلک احد یعتمد علیہ، یعنی کسی معتمد آدمی سے اس کا جواز ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں پر تنبیہات کے ذریعے امام سیوطی کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں واقع فی صحیح مسلم احادیث مرویۃ بالوجادہ، کہ صحیح مسلم میں کچھ روایات ایسی ہیں جو وجادہ کے ساتھ مروی ہیں، وان تقیدت، جن پر تنقید بھی کی گئی ہے، جن پر جرح بھی گئی ہے، کہ بانہا من باب المقطوع، کہ یہ مقطوع روایات ہیں، متصل نہیں ہیں۔ جیسے فضائل میں ایک روایت ہے، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام مسلم ابو بکر ابن ابی شیبہ یعنی صاحب مصنف ابو شیبہ سے روایت کرتے ہیں، ابن ابی شیبہ سے، قال، وہ کہتے ہیں کہ وجدت فی کتابی عن ابی اسامہ، کہ میں نے اپنی کتاب میں پایا کس سے؟ ابو اسامہ سے، اور وہ الشام سے، اور وہ اپنے والد عروہ سے، اور وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے، تو آگے روایت بیان کی۔ اسی طرح ایک اور سند سے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعلم اذا کنت انی راضیہ، حضور نے فرمایا کہ جب عائشہ تم مجھ سے راضی ہوتی تو میں پہچان لیتا ہوں، جب تم راضی ہوتی ہے تو کہتی ہو رب محمد، اور جب ناراضگی ہوتی ہے تو کہتی ہو رب ابراہیم۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی وجادہ کے ساتھ جو روایات ہیں وہ یہاں پر پائی گئی ہیں۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین کی یہ روایت کہ تزوجنی لست سنین، کہ میری شادی ہوئی جب میری عمر 6 سال تھی۔ تو اب اس کا جواب کہتے ہیں امام سیوطی کے رشید العطار محدث ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ یہ تینوں روایات دوسرے طرق سے متصل ہیں، یہاں پر تو یہ ہشام یعنی اس میں وجادہ پایا جا رہا ہے، لیکن ہشام اور ابو اسامہ سے یہ دونوں دوسرے طرق سے متصل آئی ہیں۔ ایک جواب یہ ہو گیا۔ اب امام سیوطی فرماتے ہیں کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ وجادہ منقطع ہے جب وہ شیخ کی کتاب میں پائے، نہ کہ لا فی کتاب ہی عن شیخ، نہ کہ اپنی کتاب میں شیخ سے پائے، یعنی اپنی کتاب میں اگر کوئی شیخ سے کوئی روایت پاتا ہے تو وہ وجادہ منقطع نہیں ہے، بلکہ شیخ کی کتاب میں اگر وہ روایت پائے تو یہ جو ہے وہ وجادہ منقطع ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا وَجَدَ حَدِيثًا فِي تَعْلِيفِ شَخْصٍ، اگر کوئی شخص کسی شخص کی تالیف میں یعنی تصنیف میں کوئی حدیث پاتا ہے، اس نے پائی، تو قالا، اس نے کہا، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کہے ذکر فلان، کہ فلان نے ذکر کیا، یا کہے یا قال فلان یا اخبرنا فلان، اگر یوں اس نے کہا تو ھذا منقطع، یہ منقطع ہے، چونکہ اس شخص نے، یہ جو واجد ہے، اس نے اس مؤلف شخص کی
کو پایا ہی نہیں ہے، تو لہذا یہ سند منقطع ہے، لا شعبہ فی ہے، اس میں اتصال کا کوئی جو ہے وہ شائبہ نہیں ہے، لہذا یہ متصل نہیں ہوگی۔ بہذا کلو اذا وثق بانہ خطہ او کتابہ، یہ سارا اس وقت ہے کہ جب اسے وثوق ہو کہ یہ خط اس تالیف کرنے والے کا ہے یا یہ اس کی اپنی کتاب ہے، یعنی یہ یقین ہو۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ یہ مصنف ہی کی لکھائی ہے یا مصنف ہی نے اس کو لکھا ہے، تو پھر اسے یہ کہنا چاہیے بلغنی عن فلاں، کہ مجھے فلاں سے یہ بات پہنچی ہے، یا یہ کہے او وجدت عنہ، کہ میں نے اس کو اس کی کتاب میں پایا، وَنَحْوَهُ، یا اسی طرح کا کوئی لفظ کہے، یعنی صیغۂ وثوق جو ہے نا، قالا ذکرا، یہ الفاظ نہ کہے، یا یہ کہے او قرأت فی کتاب، کہ میں نے اس کی کتاب میں پڑھا، کتاب تو اس کی ہے، اب پتہ نہیں لکھائی اس کی ہے کہ نہیں، یا یہ کہے اخبرانی فلان، کہ فلاں نے مجھے خبر دی کہ انہ بخط فلاں، کہ اس نے فلاں کے خط سے روایت کیا، او ظننت، یا میں نے گمان کیا کہ انہ خط فلان، کہ وہ فلاں کی لکھائی ہے، او ذکر کاتبہ، یا فلاں کے کاتب نے ذکر کیا کہ یہ اس کی لکھائی ہے۔ تو یہ جو مذکورہ صورتیں ہیں، یا یہ فلاں کی کتاب ہے، یا فلاں کی تصنیف ہے، یا فلاں کا خط ہے، تو یوں جو ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ وَإِذَا نَقَلَ فِي مِن تَصْنِيفٍ، جب کتاب سے نقل کرے تو فلا یقل قال فلاں، جب کسی کی کتاب سے نقل کرے اور صاحب کتاب سے راوی کی ملاقات نہیں ہے، تو پھر راوی کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ قال فلان، مگر جب اسے وثوق ہو اس نسخے کی صحت کا کہ یہ نسخہ جو لکھا ہوا ہے یہ اسی مصنف کا ہے، اور اس نسخے کی صحت مقابلے کے ساتھ کر لی گئی ہو، یعنی اس کو جو محقق نسخہ ہے اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا ہو، کمپیریزن کیا گیا ہو، وہ درست ہو، او ثقۃ لہا، یا کوئی ثقہ جو ہے وہ کہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، فَإِلَّمْ يُوجَدْ هَذَا، نہ تو اس کا کوئی معتبر نسخہ پایا گیا اور نہ کسی ثقہ آدمی نے خبر دی کہ یہ تصنیف جو ہے یہ فلاں آدمی کی ہی ہے اور اسی نے اس کو تالیف کیا ہے، جب ایسا نہ ہو تو فلیقل، پھر اسے یہ کہنا چاہیے بلغنی عن فلاں، کہ مجھے فلاں سے خبر پہنچی ہے ایک کتاب میں، اب پتہ نہیں وہ کتاب اس کی ہے یا نہیں، تو اس لیے بلغنی عن فلاں کہنا چاہیے، یا یہ کہے وجدت فی نسخۃ من کتابہ، کہ میں نے اس کے نسخہ کتاب وغیرہ میں اس طرح کی روایت کو پایا ہے، تو یوں جو ہے وہ اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وَتَسَامَحَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ بِالْجَزْمِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍ، کہ اس زمانے میں امام نبوی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اس وجادہ کے ساتھ بغیر تحری کیے، بغیر غور و فکر کیے جزم کا حکم لگا دیتے ہیں، یعنی اس کو قالا کے ساتھ یا صیغۂ جو ہے وہ معروف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اکثر لوگ کبھی کبھار اس زمانے میں غلطی کرتے ہیں کہ مطلقاً اس پہ صیغۂ جزم بغیر تحری کے لگا دیتے ہیں، یعنی کتاب آ گئی تو بس ٹھیک ہے جی منسوب فلاں شخص کی طرف ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَا، درست وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا۔ فَإِنْ كَانَ الْمُطَالِعُ مُتْقِنًا، پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ یقین ہو کہ جس پر اطلاع پائی ہے یہ اسی کا ہے، لا يخفى علیہ غالباً الساقط او المغیر رجونا الجزم، یعنی جب یہ یقین ہو کہ یہ واقعی تحریر اسی کی ہے اور اسی کی طرف اسے نسبت کیا جائے گا، یعنی اس کا ساکت ہونا یا مغیر ہونا اکثر جو ہے وہ مخفی نہ ہو، تو امید ہے کہ ہم اس پر جزم کا صیغہ لگائیں گے۔ وَإِلَى هَذَا اسْتَرْوَحَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ فِي نَقْلِهِ، تو پھر جو ہے وہ اکثر جو ہے مصنفین نے اس کو نقل کرنے میں اس کو اپنایا ہے۔
یعنی وہ اس راہ پہ چلے ہیں کہ جب یہ یقین ہو جائے، یعنی وہ جو مطلع ہوا ہے وہ عالم ہے، ماہر ہے، اور اکثر جو ہے وہ ساکت اور مغیر اس سے پوشیدہ نہیں رہتے، تو ایسے شخص کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے صیغہ جزم کے ساتھ قال فلاں، ٹھیک ہے، یعنی محض کتاب دیکھ کر، مؤلف کی کتاب دیکھ کر اس کے لیے صیغہ جزم کے ساتھ مطلقاً ذکر کرنا جائز ہے، اور جو ماہر نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب وجادہ پر عمل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عمل عمل بالوجادتی فنقل عن معظم المحدثین المالکیین وغیرہم انہ لا یجوز، کہ وجادہ پر عمل کے بارے میں بڑے بڑے محدثین، فقہاء اور محدثین جو مالکی ہیں ان کے ہاں وجادہ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی دو گروہ ہیں، ایک مالکیہ کا ہے، محدثین اور فقہاء، تو ان کے نزدیک جیسا کہ امام قاضی ایاز نے کہا کہ وجادہ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت متصل نہیں ہے، راوی کی مروی عنہ سے ملاقات نہیں ہے، اور کتاب کے ذریعے وہ حدیث پر مطلع ہوا ہے، لہذا یہ مرسل کی طرح ہے۔ جس طرح مرسل میں راوی مروی عنہ سے ملاقات نہیں کرتا، صحابی کو چھوڑ کر تابعی رسول اللہ سے روایت کرتا ہے، تو جس طرح مرسل محدثین کے ہاں ضعیف ہے، اسی طرح وجادہ بھی ان کے ہاں متصل نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ یہ مالکیہ کا مذہب ہے۔ اور دوسرا مذہب یہاں ذکر کریں گے شوافی کا، کہہ رہے ہیں وعن الشافعی ونظار اصحابہ جوازہ، کہ امام شافعی اور ان کے جو شافعی اصحاب ہیں وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور وقاطع بعض المحققین شافعیین، اور بعض شافعی محققین اصول فقہ وغیرہ میں اس کو قطعی قرار دیتے ہیں کہ وجادہ کے ساتھ روایت کرنا قطعاً جائز ہے، بوجوب العمل بھی، اس کے ساتھ عمل قطعی طور پر واجب ہوتا ہے۔ کب؟ عند حصول ثقہ، جب وجادہ ثقہ راوی سے حاصل ہو تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ھذا هو الصحیح، کہتے ہیں یہی موقف جو محققین کا ہے کہ جسے قطعی قرار دیا، یہی درست ہے۔ تو یہ موقف جو انہوں نے نقل کیا ہے شوافے سے، اس کو جو ہے وہ درست قرار تو اس کو جو ہے وہ یہ درست قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی کو امام ابن صلاح نے جو ہے وہ درست قرار دیا اس مؤخر زمانے میں کہ شوافے کا یہ موقف درست ہے، لہذا اس روایت پر وجادہ کے ذریعے جو آئے گی اس پر عمل کرنا درست ہوگا۔ تو یہاں تک آج کی ہمارا سبق تھا۔ یہ نوع رابع شروع 24ویں نو ختم ہو گئی، اب 25ویں نو شروع ہوگی۔ اس کا تعلق کتابت حدیث سے ہے کہ حدیث کو لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا۔ تو کتابت حدیث کے بارے میں اختلاف ہوگا، اور پھر اس کے بارے میں تفصیلاً مسائل جو ہے وہ یہاں سے ذکر کیے جائیں گے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں